بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی اعلی، جس نے بلند کیا، منزلۃ المؤمنین، مومنین کے مرتبے کو، بکریم خطابہ، اپنے معزز خطاب کے ساتھ۔ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ، اور بلند کیا اپنی کتاب کے معانی کو جاننے والوں کے درجے کو۔ بمعانی کتابہ، یہ با حرف جار ہے، معانی مضاف ہے، کتابی مضاف الیہ مضاف ہے، اور ہی ضمیر مضاف الیہ ہے۔ تو کتاب ہی مرکب اضافی ہو کر معانی مضاف کے لیے مضاف الیہ ہو جائے گا۔ معانی مضاف اپنے اس مضاف الیہ سے مل کر باجار کا مجرور ہوگا، باجار اپنے اس مجرور سے مل کر العالمین اسم فاعل کا ظرف لغو بنے گا۔ تو اب ترجمہ جو ہے کتاب ہی سے شروع ہوگا، تو ترجمہ بنے گا ورفع، اور بلند کیا، العالمین بمعانی کتابہ، اپنی کتاب ہی کی ہی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اپنی کتاب کے معانی کے جاننے والوں کے درجے کو۔ وخص المستنبطین منہم، اور خاص کیا مجتہدین کو ان میں سے۔ مستنبطین مجتہدین کے معنی میں ہے، اور منہم کی ہم ضمیر کا مرجع العالمین بمعانی کتابہ ہے۔ اور خاص کیا مجتہدین کو ان میں سے، یعنی کتاب اللہ کے معانی کے جاننے والوں میں سے، بمزید الاصابتی، زیادہ درستگی کے ساتھ۔ مزید معنی زیادہ، اصابت معنی درستگی۔ بمزید الاصابتی، زیادہ درستگی کے ساتھ، و ثواب ہی، اور اپنے ثواب کے ساتھ۔ یعنی یہاں سے مصنف علیہ رحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مجتہدین کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ درستگی کے ساتھ خاص کیا ہے کہ جب وہ کوئی مسئلے کے اندر اجتہاد کرتے ہیں تو عموماً وہ اس میں درستگی پر ہی ہوتے ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ انہیں اپنا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ والصلاۃ علی النبی و اصحابہ، اور درود ہو نبی پر اور ان کے صحابہ پر۔ والسلام علی ابی حنیفہ و احبابہ، اور سلام ہو ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر۔ وبعد، اور بعد یعنی حمد و صلات کے بعد، اوپر لائن کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے، ای بعد الحمد للہ والصلاۃ علی النبی و آلہ، یعنی اللہ کی حمد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد۔ فإن اصول الفقہ اربعۃ، بے شک اصول الفقہ، فقہ کے اصول اربعۃ، چار ہیں۔ کتاب اللہ تعالی، کتاب اللہ یہ ایک اصول ہوا، و سنت رسولہ، اور اس کے رسول کی سنت، رسول ہی کی ہی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت سے یہاں حدیث مراد ہے۔ و اجماع الامتی، اور امت کا اجماع یعنی امت کے علماء کا اجماع۔ والقیاس، اور قیاس، یہ چار فقہ کے اصول ہیں۔ فلا بد، تو ضروری ہے، من البحث، بحث کرنا، فی کل واحد، ہر ایک میں، من هذه الاقسام، ان اقسام سے، یعنی اصول فقہ کی جو یہ چار قسمیں ہیں ان میں سے ہر ایک قسم میں بحث کرنا ضروری ہے۔ لیعلم، تاکہ معلوم ہو جائے، بذالک، ذالک کا مشار الیہ نیچے لکھا ہوا ہے، ای البحث، لیعلم بذالک، تاکہ اس سے یعنی بحث سے معلوم ہو جائے، طریق تخریج الاحکام، احکام کے نکالنے کا طریقہ۔ طریق معنی طریقہ، تخریج معنی نکالنا، احکام معنی احکام، تاکہ اس بحث سے احکام کو نکالنے کا طریقہ معلوم ہو جائے کہ مجتہد کتاب اللہ سے، رسول اللہ کی حدیث سے اور اجماع امت اور قیاس سے کس طرح مسئلہ نکالتے ہیں۔ البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی، فصل فی الخاص والعام، فصل خاص اور عام میں۔ فالخاص لفظ، خاص ایسا لفظ ہے،
ودیا جس کو وضع کیا گیا ہو، لمعنن معلوم او لمسمن معلوم علی الانفرادی، وضع کیا گیا ہو جس کو لمعنن معلوم معنی معلوم کے لیے، او لمسمن معلوم یا مسمى معلوم کے لیے، علی الانفرادی انفرادی طور پر۔ معنی معلوم سے صفت مراد ہے اور مسمى معلوم سے ذات مراد ہے، یعنی خاص ایسا لفظ ہے جسے معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو، یا پھر یہ ہے کہ معین ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو انفرادی طور پر، اکیلے طور پر۔ کقولنا فی تخصیص الفرد زید، جیسا کہ ہمارا کہنا فرد کی تخصیص کرنے میں زید، تو یہ جو زیدن کی مثال ہے یہ مسمى معلوم کی ہے۔ وفی تخصیص النوع، اور نوع کی تخصیص کرنے میں رجل کہنا۔ وفی تخصیص الجنس انسان، اور جنس کی تخصیص میں انسان کہنا۔ والعام کل لفظ، اور عام ہر ایسا لفظ ہے، ینتظم جمعا من الافرادی، ینتظم یشتمل کے معنی میں ہے، جو شامل ہو، جمعا یہاں جماعت کے معنی میں ہے، جو شامل ہو جماعت کو، من الافرادی افراد کی۔ والعام کل لفظ، اور عام ہر ایسا لفظ ہے، ینتظم جمعا من الافرادی، جو شامل ہو افراد کی جماعت کو، اما لفظاً یا تو لفظی طور پر، کقولنا مسلمون و مشرکون، جیسا کہ ہمارا مسلمون اور مشرکون کہنا، کہ مسلمون کا جو لفظ ہے یہ لفظی طور پر بہت سارے مسلمانوں پر دلالت کرتا ہے، یعنی مسلمانوں کی جماعت پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح مشرکون کا جو لفظ ہے یہ مشرکوں یعنی بہت سے مشرکوں کے گروہ پر دلالت کرتا ہے۔ و اما معنن، یا پھر عام ایسا لفظ ہوگا جو افراد کی جماعت کو معنوی طور پر شامل ہوگا، کا قولنا من و ما، جیسا کہ ہمارا من اور ما کہنا، کہ من یہ واحد کو بھی شامل ہوتا ہے اور واحد سے زیادہ یعنی کثیر افراد کو بھی شامل ہوتا ہے معنوی طور پر، جبکہ اپنے لفظ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو من واحد کے لیے ہے، یعنی اس کے اندر جمع کی کوئی نشانی نہیں ہے، مگر یہ جمع کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اسی طرح ما۔ وحکم الخاص من الکتابی، اور خاص کا حکم کتاب سے یعنی کتاب اللہ سے، کتاب اللہ سے خاص کا حکم، وجوب العمل بھی، اس پر عمل کرنا واجب ہے، بھی کی ہی ضمیر کا مرجع خاص ہے یعنی کتاب اللہ کا خاص، وجوب العمل بھی، اس خاص پر عمل کرنا واجب ہے، لا محالۃ یقینی طور پر۔ فَإِن قَابَلَهُ، پھر اگر اس کے مقابلے میں آ جائے، قابلہ کے ساتھ جو ہو کی ضمیر ہے، یہ اس کا مرجع کتاب اللہ کا حکم خاص ہے، تو اگر اس کے یعنی کتاب اللہ کے حکم خاص کے مقابلے میں آ جائے کیا چیز، خبر الواحدی، خبر واحد، او القیاس یا قیاس۔ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ، تو اگر ممکن ہو جمع کرنا، بینہما دونوں کو، بدون تغییر، بغیر تبدیلی کیے، فی حکم الخاصی، خاص کے حکم میں، یعنی کتاب اللہ کے خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر کتاب اللہ کے خاص کو اور اس کے مقابلے میں جو بھی چیز آئے، خبر واحد یا قیاس، تو جو بھی چیز آئے گی اس کو اور کتاب اللہ کے خاص کو جمع کرنا ممکن ہو کتاب اللہ کے خاص میں تبدیلی کیے بغیر، یعمل، تو عمل کیا جائے گا، بہما، دونوں پر، یعنی کتاب اللہ کے خاص پر بھی عمل کیا جائے گا اور اس کے مقابلے میں جو چیز ہوگی اس پر بھی عمل کیا جائے گا۔ یہ کب ہے کہ جب کتاب اللہ کے خاص میں تبدیلی نہ ہو۔ وَإِلَّا، وگرنہ، یعنی اگر تبدیلی ہو رہی ہو کتاب اللہ کے خاص میں، تو کیا کیا جائے گا جی، یعمل، عمل کیا جائے گا، بالکتابی، کتاب اللہ پر، وَيُتْرَكُ، اور چھوڑ دیا جائے گا، ما یقابلہ، جو اس کے مقابلے میں ہوگا۔ ما سے مراد خبر واحد یا قیاس ہو سکتا ہے، یعنی جو بھی چیز مقابلے میں ہوگی، اور یقابلہ کی ہو ضمیر کا مرجع کتاب اللہ کا خاص ہے۔ وَيُتْرَكُ، اور چھوڑ دیا جائے گا، ما، اس کو، یقابلہ، جو اس کے یعنی کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں ہوگا۔ اب جی اس کی مثال دیکھیے، مثالہ، کتاب اللہ کے خاص کی مثال، فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان میں۔ اس مثال کو سمجھنے سے پہلے آپ مسئلہ سمجھ لیجئے اور مسئلے کے اندر جو اختلاف ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ یہاں سے کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں قیاس کی مثال بیان کر رہے ہیں، اور یہ قیاس بھی ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے، یعنی اگر قیاس پر عمل کرتے ہیں تو کتاب اللہ کے خاص میں تبدیلی ہو رہی ہے، لہٰذا
کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا اور جو اس کے مقابلے میں قیاس ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اب سب سے پہلے آپ مسئلہ سن لیجئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ طلاق یافتہ عورت اپنی عدت 3 حیض سے گزارے گی۔ یہ مسئلہ امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک ہے، اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک طلاق یافتہ عورت 3 طہر سے اپنی عدت گزارے گی۔ اب دونوں ائمہ کرام علیہم الرحمہ قرآن کریم کی اس آیت یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء کو دلیل بناتے ہیں۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی اس آیت میں ثلاثۃ قروء کا جو لفظ ارشاد فرمایا ہے، اس میں لفظ ثلاثہ یہ مؤنث ہے، اور نحو کا قاعدہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک جو اعداد ہوتے ہیں وہ خلاف قیاس استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی اگر اس میں عدد مؤنث ہو تو ان کا جو معدود ہوتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے، اور اگر اس میں عدد مؤنث ہو تو ان کا جو معدود ہوتا ہے، یعنی جو چیز گنی جا رہی ہوتی ہے، وہ مؤنث ہوتی ہے۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ثلاثہ کا جو لفظ ہے یہ مؤنث ہے، قرآن پاک میں یہ لفظ مؤنث آیا ہے، اور اس کے بعد جو آگے لفظ قروء آ رہا ہے جو اس کی تمییز بھی ہے، جو اس کا معدود بھی ہے، یہ لفظ قروء قرء کی جمع ہے، اور قرء جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے عربی زبان میں 2 معنی ہوتے ہیں۔ قرء کا ایک معنی ہوتا ہے حیض، اور ایک معنی ہوتا ہے طہر۔ جو قرء کا معنی حیض ہے وہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، اور قرء کا جو معنی طہر ہے وہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ تو اب امام شافعی کا کہنا یہ ہے کہ نحوی قاعدے کے مطابق ثلاثہ اس میں عدد چونکہ مؤنث ہے تو آگے جو لفظ قروء آ رہا ہے اس کا معنی مذکر والا ہوگا، تاکہ نحوی قاعدے پر پورا عمل ہو جائے۔ تو اب ان کے نزدیک طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 طہر تک روکے رکھیں گی۔ یہ ہے امام شافعی کا موقف، اور وہ دلیل اس نحوی قاعدے کو بناتے ہیں۔ قروء سے وہ طہر والا معنی مراد لیتے ہیں نحوی قاعدے کے مطابق، جبکہ امام اعظم علیہ الرحمہ بھی اسی آیت کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو لفظ ثلاثہ ہے یہ ایک خاص لفظ ہے، 3 ہی پر بولا جاتا ہے، 3 سے کم اور 3 سے زیادہ پر نہیں بولا جاتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ثلاثہ بول کر 2 مراد لو یا ثلاثہ بول کر 4 مراد لو، بلکہ ثلاثہ کا لفظ یہ 3 ہی پر بولا جا سکتا ہے۔ تو لفظ ثلاثہ چونکہ خاص ہے تو اس خاص پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کتاب اللہ میں آیا ہے، قرآن کریم کی آیت میں آیا ہے، اس خاص پر عمل جب ہی ہوگا جب ہم قروء سے حیض والا معنی مراد لیں گے۔ کیوں؟ اس طرح کے طلاق دینا طہر میں مشروع ہے، یعنی پاکی کے دنوں میں طلاق دی جاتی ہے۔ تو اگر امام شافعی علیہ الرحمہ کے موقف پر جائیں اور طہر کے ذریعے عدت کو شمار کریں تو جس طہر میں طلاق ہوئی کیا وہ طہر عدت میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر اس طہر کو عدت میں شمار کرتے ہیں تو وہ طہر پورا نہیں ہے، بلکہ اس کا کچھ حصہ نکاح کی حالت میں گزرا ہے، یا اس کا کچھ حصہ اس وقت میں گزرا ہے کہ جس وقت میں اس عورت کو طلاق دی جا رہی ہے، تو وہ طہر پورا عدت میں شامل نہیں ہے بلکہ بعض ہے، یعنی پورا نہیں ہے بلکہ بعض ہے، اور اس کے بعد جو 2 طہر آئیں گے وہ پورے ہیں۔ تو یوں 3 سے کم پر عمل ہو رہا ہے اگر اس طہر کو شمار کر لیں جس میں طلاق ہوئی، اور اگر اس طہر کو شمار نہ کریں، اس کے بعد والے 3 طہر شمار کرتے ہیں تو پھر 3 سے زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اگر امام شافعی کے نحوی قاعدے پر یعنی قیاس پر عمل کرتے ہیں، جو کہ انہوں نے قیاس کیا ہے، تو ایسی صورت میں لفظ ثلاثہ پر پورا عمل نہیں ہوگا، بلکہ یا تو ثلاثہ سے کمی واقع ہو رہی ہے یا ثلاثہ سے زیادتی واقع ہو رہی ہے۔ اس لیے امام اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ قروء سے حیض مراد لیں گے تو جس طور میں طلاق ہوئی ہے اس کے بعد جو 3 حیض آئیں گے وہ پورے 3 ہوں گے، تو یوں قرآن کریم کے لفظ ثلاثہ پر عمل ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو مسئلے کی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اب ہم اسے عبارت سے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق والیاں اپنے آپ کو 3 قروء یعنی 3 حیض روکے رکھیں۔ فإن لفظۃ الثلاثۃ، کیونکہ ثلاثہ کا لفظ خاص ہے فی تعریفی عدد معلوم عدد کی تعریف میں، فیجب العمل بہ، تو اس پر یعنی لفظ ثلاثہ پر عمل کرنا واجب ہے، اور اس پر عمل جب ہی ہوگا جبکہ قروء سے حیض مراد لیں گے۔ ولو حمل الاقراء، اور اگر اقراء، یہ اقراء بھی ہے، ان کی جمع اقراء بھی آتی ہے، قروء بھی آتی ہے، اور اگر اقراء یعنی کہ قروء کو محمول کر دیا جائے علی الاطہار، طہر کے معنی پر،
کما ذہب الیہ الشافعی علیہ الرحمہ، جیسا کہ اس معنی کی طرف امام شافعی علیہ الرحمہ گئے ہیں، بے اعتبار، اس اعتبار کے ساتھ، ان الطہر مذکر دون الحیض، کہ طہر مذکر ہے نہ کہ حیض، اور قروء سے طہر والا معنی ہی مراد لیں گے، کیونکہ نحوی قاعدہ ہے کہ ثلاثہ مؤنث ہے تو اس کا جو معدود ہے، جو اس کی تمییز ہے، وہ مذکر ہوگی، یعنی طہر ہوگا۔ وقد ورد الکتاب فی الجمع بلفظ التانیث، اور کتاب بھی جمع میں تانیث کے لفظ کے ساتھ آئی ہے، یعنی ثلاثہ جو ہے وہ مؤنث آیا ہے۔ دلالت کرتی ہے، یعنی کتاب اللہ دلالت کرتی ہے، علی انہ جمع المذکری، کہ وہ جو قروء ہے یہ مذکر کی جمع ہے، اور وہ مذکر کیا ہے؟ وہو الطہر، وہ طہر ہے۔ اصل میں یہ بے اعتباری سے امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل بیان کر رہے ہیں، انہوں نے جو قیاس کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اگر قروء کو طہر پر معمول کیا جائے تو اس سے لازم کیا آئے گا؟ لازمہ ترک العمل، لازم آئے گا عمل کا ترک، بہذا کا مشار الیہ قیاس ہے، اس قیاس کے ساتھ لازم آئے گا ترک کرنا، لازمہ ترک العمل بہذا الخاصہ، اس قیاس کے ساتھ خاص پر عمل کا ترک لازم آئے گا، کیونکہ لفظ ثلاثہ خاص ہے تو اس پورے پر عمل نہیں ہو سکے گا اگر امام شافعی کے موقف پر جاتے ہیں۔ اس لیے امام اعظم نے قیاس کو چھوڑ دیا، نحوی قاعدے کو چھوڑ دیا، اور کتاب اللہ کا جو خاص تھا اسے لے لیا، یعنی لفظ ثلاثہ، اور اس پر عمل انہوں نے اس صورت میں کیا کہ قروء سے حیض مراد لیا تاکہ پورے تین پر عمل ہو جائے۔ اچھا جی، اب یہاں لِأَنَّ سے بتا رہے ہیں کہ کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیوں نہیں ہو رہا، عمل کا ترک کیوں لازم آ رہا ہے قیاس کی صورت میں۔ لِأَنَّ مَنْ حَمَلَهُ، اس لیے کہ جس نے اس کو معمول کیا، جس نے سے مراد امام شافعی ہیں، ہو ضمیر کا مرجع قروء ہے، جس نے قروء کو، لفظ قروء کو معمول کیا علی الطہر، طہر پر، لا یوجب، وہ ثابت نہیں کرتا، ثلاثۃ اطہار، تین طہر، بل طہرین، بلکہ دو طہر کو ثابت کرتا ہے، وبعد الثالث، اور تیسرے طہر کے بعض کو ثابت کرتا ہے، اور تیسرا طہر کون سا ہے؟ وہو الذی، اور وہ ہے، وقع فیہ الطلاق، جس کے اندر طلاق واقع ہوئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ اس طہر کو بھی شمار کرتے ہیں کہ جس طہر میں طلاق واقع ہوئی ہو۔